السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہفتہ وار درس کا ہمارا یہ پروگرام نماز کے موضوع پر چل رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نماز کے اندر تشہد تک پہنچے تھے کہ 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد تشہد پہ بیٹھنا ہے، اور یہ پہلا تشہد یہ سنت ہے۔ اگر کسی کا یہ پہلا تشہد مس ہو گیا ہے، اسے بیٹھنا یاد نہیں رہا، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا تھا لیکن وہ بھول گیا ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، یا جس طرح نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب بھول گئے ہیں، ان کو یاد نہیں رہا، وہ کھڑا ہو رہے ہیں، تو پیچھے مقتدی جو ہے انہیں لقمہ دینا چاہیے، سبحان اللہ کہہ کر امام کو توجہ دلانی چاہیے۔ اگر تو امام سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھ جاتا ہے تو اسے بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد بیٹھنا تھا لیکن یاد نہیں رہا، بھول گئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا شروع ہوئے تھے کہ یاد آ گیا تو بیٹھ جائیں۔ اگر سیدھا کھڑا ہو گئے ہیں تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کر تیسری رکعت کو شروع کریں۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا تھا تشہد میں، لیکن آپ کو یاد نہیں رہا، آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، پیچھے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ جب سیدھے کھڑے ہو گئے اور آپ نے دیکھا کہ پیچھے صحابہ اکرام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا ان کو کھڑے ہونے کا، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے نماز پوری کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں چلے گئے، سہو کے 2 سجدے کیے آپ نے، پھر سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب امام بھول جائے اور اسے سہو ہو جائے تم پیچھے اس کو بتایا کرو، اور اگر تم نے نہیں بتایا تو پھر آخر میں 2 سجدے کر لیے جائیں سہو کے، تو اس سے جو تلافی ہو جاتی ہے، جو مسٹیک ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی ہے نماز میں اس کی۔ تو یہ پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے سجدے کی کیفیت بھی بیان کی تھی کہ سجدے میں اپنے بازو زمین پر نہیں بچھانے، بازو جو ہے وہ زمین سے اٹھا کر رکھنے ہیں اور جسم سے بھی ہٹا کر رکھنے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے بازو اتنے نہ کھولیں کہ کونیاں ساتھ والے نمازی کو ٹکرائیں، اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اتنا ہے کہ اس کو نہ تو آپ اپنے جسم کے ساتھ چمٹائیں اور نہ ہی زمین کے ساتھ چمٹائیں، بلکہ زمین سے اٹھا کر رکھیں اور جسم سے تھوڑا ہٹا کر رکھیں۔ اور نماز کے اندر سجدے کی حالت میں پاؤں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ پاؤں، ان کی انگلیاں قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور پاؤں کھڑے ہونے چاہیے، اور آپس میں دونوں پاؤں اس طرح ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ بعض ساتھی ان کو دیکھا کہ وہ سجدے میں اپنے پاؤں جو ہے اس طرح کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، دونوں پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے، اور پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ آگے سے قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہونی چاہیے، الا کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ پاؤں سیدھے بھی کھڑے کر سکتا ہے، ورنہ انگلیاں جو ہے وہ قبلہ کی طرف موڑ کے کھڑی کرنی چاہیے۔ یہ سجدے کی کیفیت ہے۔ تو 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا لینا ہے اور اس پر بیٹھنا ہے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے دائیں پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور اپنے دونوں بازو جو ہیں ہاتھ یہ گھٹنوں پر ہونے چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ ران پر تھے، دوسری میں ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ
گھٹنوں پر ہونے چاہیے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دایاں ہاتھ جو ہے اس کی کیفیت دو طرح حدیث میں آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انگلیاں بند کر کے یہ انگلی جو ہے اس کو کھڑا کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انگوٹھا اس درمیانی انگلی کے کنارے پہ رکھا جائے اور اس انگلی کو کھڑا کیا جائے، اور اس انگلی کو اس طرح اوپر کو کھڑا کرنے کی بجائے خم دے کر کھڑا کیا جائے اور مسلسل اس کو پورے تشہد میں کھڑا ہی رکھیں۔ دوسری روایت ہے کہ کانا یحرکو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے، اس انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو یا پھر کہ جو ہے یہ پورے تشہد میں آپ انگلی کو مسلسل جو ہے وہ آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہیں، اس کے ساتھ اشارہ کرتے رہیں۔ یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی کو اٹھانا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگلی کو نیچے گرانا ہے، یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا تشہد میں یا تو انگلی کو مسلسل کھڑا ہی رکھیں یا اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ حرکت دیتے رہیں۔ یہ طریقہ ہے ہاتھوں کی کیفیت کا۔ اور التحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، خاص اللہ کے لیے میں زبان سے کوئی بات کہتا ہوں عبادت کے طور پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بدنی طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، جھکتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جو بھی فعلی میری عبادت ہے یہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مال خرچ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکات ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ہم حکایتاً پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ اس پر جن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، وہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہتے ہیں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بھی نماز کے اندر یا ایھا النبی کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو آپ بھی تو ان الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو حاضر کے سیغے کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر یہ طریقہ ہمیں بیان کیا ہے، یہ حکایت یعنی بیان کرتے ہوئے ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، اس نظریے سے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں یا آپ سنتے ہیں یا عالم الغیب ہیں۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس نظریے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، اور آپ کو مخاطب کر کے ہم یا ایھا النبی کہتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی التحیات میں یہ کلمات تشہد کے پڑھتے تھے، آپ کس کو مخاطب کر کے کہتے تھے؟ آپ تو خود پڑھتے تھے، آپ کس کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ السلام علیکہ ایھا النبی؟ اگر ہم اس نظریے سے پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور موجود ہیں اور آپ کو مخاطب کر کے ہم یہ کلمات کہیں، تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمات کہتے تھے نا التحیات کے اندر، تو آپ خود اپنے آپ کو کس طرح مخاطب کر کے یہ الفاظ کہتے ہوں گے؟ تو لہٰذا اس قسم کے شبہات جو ہے وہ عمومی طور پر پیدا کیے جاتے ہیں، جس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کلمات کو یوں کہا کرتے تھے، السلام علی النبی،
السلام علیکہ ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی کے کلمات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ باقی دیگر صحابہ جو ہیں ان سے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے یہ الفاظ جو ہے وہ ثابت ہیں۔ اب یہ جو پہلا تشہد ہے اس میں صرف تشہد التحیات ہی پڑھیں گے یا درود شریف بھی پڑھیں گے؟ پہلا جو تشہد ہے اس میں ضروری التحیات ہی ہے، تشہد ہی ہے۔ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سنن نسائی کے اندر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نماز، رات کی نماز کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھی، پھر درود شریف پڑھی اور پھر دعائیں پڑھی اور پھر جو ہے وہ آپ کھڑے ہو گئے۔ تو اسی طرح غالباً مسند احمد کی روایت ہے جس میں مطلق طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص پہلے تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری التحیات پڑھنا ہی ہے کہ التحیات پڑھ کر جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے وہی طریقہ ہے جو پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا ہے کہ ہاتھ زمین پر ٹیک کر ہاتھوں کا سہارا لے کر جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے جس طرح آپ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے تھے۔ یہاں پر بھی عمومی طور پر ایک سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو نماز میں پیچھے رہ گیا ہے اور امام کے ساتھ برابر اس کی رکعتیں نہیں ہیں، وہ دوسری رکعت میں ہے، امام تیسری رکعت میں ہے، تو جب امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ مقتدی جس کی ایک رکعت لیٹ ہو گئی ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو کیا وہ بھی رفع الیدین کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہی نہیں تھا پیچھے رہنے کا، الا کہ کوئی شخص کہیں اتفاقی طور پر رہ جائے تو رہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ امام کی اقتداء میں ہیں تو دوسری رکعت کی آپ کی تیسری، امام کی تیسری آپ کی دوسری ہے تو امام کی اقتداء میں آپ رفع الیدین کر لیتے ہیں تو درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے اور آپ اپنی جو تیسری رکعت ہے اس کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کر لیتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ کو بنیاد بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے، تو اس میں دیکھیں جب امام دوسری رکعت کے لیے 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد میں بیٹھتا ہے، آپ کی ایک رکعت ہوئی ہے، آپ کو تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ امام کی اقتداء میں امام تشہد بیٹھا ہے، آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ تو اسی طرح یہ بقیہ جو ہے افعال، ان میں بھی امام کی اقتداء اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری رکعت میں نہ ثنا پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی دوسری سورت پڑھنی ہے، صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی جائے تو یہ جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کے برابر پڑھا کرتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قرات کیا کرتے تھے، جس میں 7 سورت فاتحہ کی آیات ہے اور 7 آیات کی کوئی اور سورت جو پڑھا کرتے تھے۔ یہ استدلال جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی قرات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورت فاتحہ پڑھ کر ہی آپ رکوع چلے جائیں اور اس طرح تیسری اور چوتھی رکعت کو بھی پہلی رکعات کی طرح جو ہے وہ مکمل کریں، اور چوتھی رکعت کے لیے جب آپ نے تشہد بیٹھنا ہے تو یہ تشہد جو ہے وہ فرض ہے۔ اس میں بیٹھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے تشہد سے کچھ مختلف ہے۔ پہلے تشہد میں آپ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا کرتے تھے۔ آخری تشہد میں آپ تورک کرتے تھے۔ تورک کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے تھے دائیں جانب، اور اپنی پیٹھ سیڑھی جو ہے وہ زمین پر رکھ کر اس پہ بیٹھتے تھے۔ دایاں پاؤں آپ کھڑا کرتے تھے اور کبھی دائیں پاؤں کو بھی آپ بچھا لیتے تھے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے
کہ آخری تشہد میں جو ہے وہ اس طرح بیٹھا جائے۔ تو آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی ضروری ہے۔ التحیات درود شریف پڑھ کے درود شریف کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دعا تم کرنا چاہو وہ دعا آخر میں پڑھو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آپ تشہد میں آخر میں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ کیا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرض اور گناہ کے فتنے سے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تشہد میں پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں نماز کے اندر تشہد میں پڑھا کروں۔ تو آپ نے یہ دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا تیرے سوا، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو میری بخشش فرما اپنے پاس ہے، ایسی بخشش فرما کہ جو گناہوں کو نہ چھوڑے، تو بے شک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اور بھی دعائیں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو موقع ہے سلام سے پہلے درود شریف کے بعد یہ دعائیں عربی زبان کے اندر جو بھی آپ کو یاد ہے آپ وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اپنے الفاظ میں بھی اگر مسنون دو دعائیں ہیں یہ پڑھنا زیادہ اولا ہے، باقی آپ اپنے الفاظ کے اندر بھی عربی زبان کے اندر عربی کلام میں جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے دائیں جانب آپ اپنا چہرہ اتنا گھماتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں پیچھے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرف کو بھی جب آپ اپنا چہرہ مبارک گھماتے تو پیچھے سے آپ کے رخساروں کی جو سفیدی نظر آتے تھے اتنا آپ چہرے کو گھماتے تھے۔ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعض لوگ اتنا سا چہرہ پھیرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ پورا چہرہ جو ہے وہ گھمانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بعض روایتوں کے اندر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، اگر یہ بھی کہہ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح حدیث کے ساتھ میں یہ الفاظ کہنا بھی ثابت ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں صفوں میں پیچھے ہوتا تو بعض اوقات سلام کی آواز نہ آتی، جب آپ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تو آپ کی تکبیر سے پتہ چلتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو نماز پوری کرنے کے بعد ذکر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔
بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مصلی پہ جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں یہ اذکار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی عمومی طور پر یہ طرز عمل تھا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اٹھ کے نہیں جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی ضرورت کے لیے سلام پھیرتے اٹھ کے چلے گئے ہیں، اور کبھی آپ نے صحابہ کو کوئی واعظ و نصیحت کرنی ہوتی یا کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ آپ سلام پھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے یا وہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ بے شمار اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں، واقعات بھی موجود ہیں۔ بعض اوقات فجر کی نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے تو سلام پھیر کر آپ صحابہ سے پوچھتے تم میں سے آج خواب کس نے دیکھا ہے؟ جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے اور آپ اس کی تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز آدھی رات تک آپ نے تاخیر سے پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی آپ نے فرمایا لوگوں نے تو نماز پڑھی اور پڑھ کر سو گئے، لیکن تم نماز کا انتظار کر رہے تھے، جب تک تم بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے تھے اس وقت سے تم نماز میں ہی تھے، یعنی تم کو نماز کا ہی ثواب مل رہا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرتے ہی آپ اٹھ کر جو ہے وہ فوری طور پر چلے گئے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ گھر سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تعجب سے کہ آپ کا یہ معمول تو نہیں تھا کہ آپ سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے جائیں، تو آج کیوں ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس گھر میں تھوڑا سونا تھا جو صدقے کا تھا، وہ نماز کے اندر مجھے خیال آیا تو میں نے اس لیے اٹھ کے چلا گیا کہ اس کی تقسیم کا حکم دے دوں، ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پاس بھول جائے اور پڑا رہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرورت کے تحت اٹھ کے جانا جو ہے یہ بھی ثابت ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بعض ساتھی اس کے متعلق پوچھتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو آپ بلند آواز سے امام جو بھی ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور پیچھے جن کی نماز رہتی ہے ایک دو رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی توجہ بڑھتی ہے، توجہ جو ہے وہ بلند آواز سے جو ذکر ہوتا ہے اس کی طرف آتی ہے، یا امام کوئی واعظ و نصیحت کرتا ہے، کوئی درس دیتا ہے تو وہ پھر پیچھے والوں کی نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ کئی جگہ پر تو اس پر بین لگاتے ہیں کہ نہیں جی نماز کے بعد درس جو ہے وہ نہیں فوراً طور پر کرنا نہیں چاہیے۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، ان کے طرز عمل کو دیکھیں تو کیا ہماری رہنمائی ہوتی ہے؟ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ کوئی مسجد، کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں نمازی پوری نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ ہر مسجد کے اندر 2-3 صفیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں جن کی 2-3 رکعتیں رہ جاتی ہیں اور وہ بعد میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ یہ آج ہم پہ مصیبت ہے، کیونکہ نماز پڑھنی تو ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کے لیے جو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک فکر تھی نا اور اس کے لیے تگ و دو ہوتی تھی، آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ چلیں اتفاقی طور پر کبھی نماز کے اندر 1-2 ساتھی رہ گئے تو وہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن ہر نماز میں ہی 2-2 3-3 4-4 صفیں آدھی مسجد پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر اصل جو کوتاہی ہے وہ پیچھے رہنے والوں کی ہے۔ نماز کے بعد درس دینا یا ذکر کرنا یا کوئی نصیحت کرنا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خطبے کے دوران ایک صحابی عباد بن نحیک رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر ویسے ہی بیٹھ گئے، سنتے نہیں پڑھی، آ کر ویسے ہی بیٹھ گئے خطبے کے دوران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے صلیت رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم صلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ آپ خطبہ بھی جاری رکھا اور اس نے 2 رکعتیں جو ہے وہ بھی پڑھی۔ تو لہٰذا اس میں بعض ساتھی یا بعض مساجد میں اس چیز کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جی نماز کے 4 منٹ بعد 5 منٹ بعد درس ہوگا، اور جنہوں نے نماز پوری کر لی ہوتی ہے ان کو بھی کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں 4-5 منٹ تو ہم بھی انتظار نہیں کر سکتے،
تو عمومی طور پر 1-2 منٹ انتظار کرنے کے بعد لوگ جو ہے وہ سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پچھلے جو ہیں ان کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نماز پوری ہو تو مولوی صاحب درس شروع کریں، اور دوسرے جنہوں نے نماز فرض پوری پڑھ لی ہوتی ہے وہ سنتے شروع کر لیتے ہیں۔ اب اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جائے، دیکھا جائے کہ نمازی کی توجہ جو ہے وہ درس کی طرف ہو، وہ درس سنے یا نماز پڑھے، تو پھر اس صورت میں تو کلیش دونوں صورتوں میں ہی آتا ہے۔ سنتے پڑھنے والے ان کی نماز بھی متاثر ہوتی ہے، اور جو فرض نماز پوری کرنے والے ہیں ان کی نماز بھی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں ہمیں انتظار کر لینا چاہیے۔ سنتے اگر پڑھنی ہے نا، تو اس میں بھی جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ سنتے گھر جا کر پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے، اس سنت کو تو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے نا کہ گھر میں جا کر سنتے پڑھنا۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ یہ ادھر نہیں پڑھتے تو گھر جا کے کیا پڑھنی ہے۔ ہمیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عبادت، نفلی عبادت وہ گھر کے اندر نماز پڑھنا ہے سوائے فرضی نماز کے۔ فرضی نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور سنتے جو ہے اس کو گھر میں پڑھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی کو جلدی ہو، وہ درس نہیں سننا چاہتا، کیونکہ درس فرض نہیں ہے، درس جو ہے یہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض مکمل ہو گئی، اس کے بعد اگر کسی کو مجبوری ہے تو وہ جانا چاہتا ہے تو وہ جا بھی سکتا ہے۔ اگر کسی نے سنتے پڑھنی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ درس کے دوران میں سنتے نہیں پڑھ سکوں، وہ گھر جا کے پڑھ لے یا اپنی دکان پہ پڑھ لے، جہاں دوسری جگہ پہ جانے وہاں جا کر وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو شریعت نے جو ہے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ مسائل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سنت اس کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اشکالات آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرتے ہوئے اپنے صحابہ کی طرف جو ہے وہ چہرہ گھما کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر بقیہ جو نماز کے بعد ذکر ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کی فضیلت اور وہ کیا کیا اذکار ہیں جو مسنون اذکار ہیں، یہاں یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اس پر بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ